والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم السمع والأبصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على عبدك ومن دار بالخير. Respectable Ahmad, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمیٹی اور تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور اللہ کریم کے حضور دعاؤں میں رب العالمین میں بار دیگر مسجد میں خانہ خدا میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم even if one verse one can understand, it provides the whole lesson about his life, not just this life but thereafter, because the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, and here Allah subhanahu wa ta'ala says, اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان عطا فرمائے اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو. محترم سامعین کرام، زندگی اور اس کے مراحل سے گزرنا، the steps of life, we are spending our life in steps. As a newborn baby, Quran Karim says, we know nothing. But in Quran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala says, جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا قلب فطرت پر ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے ہر نوزائیدہ جو ہے وہ تخلیقی طور پر اس کا قلب پاک اور صاف ہوتا ہے. اس کی سراؤنڈنگس جہاں وہ پنپتا ہے، جہاں اس کی افزائش ہوتی ہے، اس کے اثرات میں ہوتا ہے. بٹ ایز اے انڈیویژل ایوری میک ہز چوائس. جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. علم پر جب آپ بات کریں گے the knowledge، العلم، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، فزیکل سائنسز اینڈ نارمیٹک سائنسز. جب آپ فزیکل سائنسز کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کی جتنی جدت ہے، یہ جو آپ فزکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، جتنے سائنٹیفک علوم میں ظاہری انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. جب آپ علوم دینیہ کی بات کرتے ہیں تو اس دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، نارمیٹک سائنس. تو وہاں بنیاد ہے ایمانیات، اور بنیاد ایمان کی اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے. اب اللہ کریم نے جسے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کریم نے اس کے اندر وہ حصہ رکھا ہے. جیسے ایک مینوفیکچرر کسی بھی مائک میں یہ چیز ایڈ کرتا ہے، اس نے کم آواز کو بلند کرنا ہے. جیسے ایک کیمرہ ہے، اس نے ریکارڈ کرنی ہے وہ جو موقع ہے، تو یہ مینوفیکچرنگ میں اس کی ایڈ ہوتی ہے چیز. اللہ کریم نے انسان کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو یہاں اس آیہ کریمہ میں وہ ارشاد فرما رہا تھا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہ جانتے تھے. پھر اللہ کریم نے وہ قوم سے ذرائع دیے کہ جس سے وہ جان سکے. اس میں اللہ کریم نے پہلے سے ارشاد فرمایا وجعل لکم السمع، اللہ کریم نے تمہیں سننا، ایئرس، سماعت عطا کرا. اب آپ
آپ میڈیکل سائنسز میں دیکھیں یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، وہ بچے جو بول نہیں سکتے پیدائشی طور پر، ان کی اکثریت پیدائشی طور پر سننے سے معلوم ہوتی ہے، وہ سن نہیں سکتے۔ جب وہ سن نہیں سکتے تو وہ الفاظ، وہ انداز وہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے پھر وہ بول نہیں سکتے۔ پھر کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی بلڈ لائن سے ہو، کسی سکن سے ہو، جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہاں کی جو زبان، جو انداز، جو ایکسنٹ بعین ہی اس کا ایکسنٹ رہتا ہے۔ ہمارے ایک فیلو جو یہاں یو کے آئے ہیں، ان کا ایکسنٹ اور ہمارے وہ بچے جو یہاں کی برتھ ہے دونوں انگلش بول رہے ہیں، لیکن جو بچہ یہاں پیدا ہوا اس کا ایکسنٹ بالکل ویسے ہے جو یہاں ایک ایکسنٹ ہے۔ کیوں؟ اس نے سنا سارا، اسی میں اس کی پرورش ہوئی، تو وہ سننا اسے ایسی تربیت کر گیا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے بعین ہی اس طرح وہ ڈلتا چلا گیا۔ حالانکہ انگلش میں کتنے اس کے ایکسنٹ ہیں، لیکن جس ایکسنٹ کے ایریا میں وہ پیدا ہوا یہیں یوکے میں بھی کتنے ایکسنٹ ہیں، تو وہ اس کا وہی انداز ہے۔ کیوں؟ اسے وہ تربیت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے گرد و پیش کے حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور مذہب کے حوالے سے بھی آپ کا ہوتا ہے کہ وہ نصارہ ہے اس کے گرد و پیش، یہود ہے اس کے گرد و پیش، وہ احوال ہے اس کے گرد و پیش، وہ اس طرح کا انوائرمنٹ سے ملتا ہے جس سے بحث کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ اس انڈیویجول کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ جو سینسز، ہیومن سینسز دیا، جن دو کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ جس میں سے وہ سننا اور دوسرا دیکھنا، ادروائز ادر دین ٹو سینسز، آپ کسی چیز کو مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، یہ بھی ایک سینس ہے۔ آپ ذائقہ جو ہے کسی چیز کا محسوس کرتے ہیں، وہ بھی ایک سینس ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو ذائقے کی سینس ہے یہ زبان کی ٹپ پر ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کی یہ سینس خراب ہو جائے، اسے معذور سے یہ ہوتا کہ میں میٹھا کھا رہا ہوں یا ترش کھا رہا ہوں۔ تو جتنی سینسز اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں وہ اس کے مقصد تخلیق کے لیے اللہ رہا کہ تمہیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اسے اللہ کریم نے یہ ٹولز دیے ہیں کہ وہ ان سے اخذ کر سکے۔ اسی لیے قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے غور و فکر کی۔ زمین پر جو مخلوقات ہیں ان کی نسبت، جو گھاس کا پھوٹنا ہے، اس کا سبز ہونا ہے، پلٹ کر خاک ہو جانا ہے، پرندے کی خوراک، پرندے کی فضا میں اڑنا، یہ قرآن مثال عطا فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اسے فضا میں تھام رکھا ہے۔ اسی طرح آسمان اور اس کی ڈیپتھ کی بات ارشاد فرماتا ہے کہ تیری نگاہ پلٹ کر آ جائے گی تو کوئی اس میں نقص تلاش نہیں کر سکے، تو بار بار نگاہ اٹھا۔ قرآن کریم مچھر کی مثال جو ہے اس کو ارشاد فرماتا ہے، ایک مچھر کا وجود دیکھیں اور وسط آسمان کی آپ دیکھیں۔ اس لیے کہ جسے پیدا فرمایا ہے، اسے جو سینسز دی ہیں، اس کا وہ یقین ہوتا ہو، جو اس کا مقصد ہے نہ صرف وہ اسے جانے کہ ڈیپ ڈاؤن ہارٹ اس کی یہ جو ایمان اتنا پختہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ متزلزل نہ ہو۔ اب میں نے علم پر بات کی، العلم دا نالج، ناٹ جسٹ دا نالج، دا الٹیمیٹ نالج، اس کے دو استعمال۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جو ظاہری حصہ ہے اور ایک حصہ ہے جو باطنی ہے، فزیکل سائنس ہے اور نارمیٹک سائنس۔ اب بعض دفعہ یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ دینی علوم جو ہے ان کی تو ضرورت کافی ہے، دنیاوی علوم جو ہے یہ غیر ضروری ہے، لیکن آپ نے جو العلم فرمایا اس کی تکمیل میں دونوں پہلو آپ نے شامل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد تخلیق کے لیے اسے ایمان چاہیے، لیکن یہاں اس عالم آپ کو دل میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کے لیے اسے علوم ظاہری بھی چاہیے۔ علوم ظاہری ہوگا تو وہ پھر اپنی ضروریات زندگی آسان طریقے سے پوری کر سکے۔ آج آپ گلوبلی جائزہ لیں
وہ لوگ یا وہ اقوام یا وہ ممالک جن کے پاس ظاہری علوم ایسے ہیں کہ انہوں نے طاقت جمع کر لی ہے تو لا ان کی پسند ہے، جو وہ چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ہم آئے روز بیان سنتے ہیں وہاں دیتی ہوئی، آئے روز سنتے ہیں وہاں ظلم ہوا، لیکن nobody can stop۔ Why? Because وہ جو نالج ہے دنیا کا اس میں انہوں نے ترقی کی اور اپنے پاس ایک طاقت ہے۔ اب اگر ساتھ دین کا علم ہوتا، ادیان کو بھی وہ سمجھتے تو وہ دنیا کی طاقت کا استعمال غلط نہ کرتے، کیونکہ ان کا فکر انہیں کہتا ہے کہ اس سے تعمیر کرنی ہے، اس سے تحفظ کرنا ہے، اس سے تقریب نہیں کرنی، اس سے ضرورت نہیں۔ اب دینی علوم پر جب بات آتی ہے، جتنا بھی کوئی بڑا عالم اور فاضل ہو جائے، اگر وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھے گا تو سائیکل کا چین اتر گیا تو وہ چین چڑھا نہیں سکے گا۔ تو جب علم کی بات آتی ہے تو صرف علم جب ہوگا تو اسے خبر کہیں گے، نیوز کہیں گے۔ اب جب صرف خبر ہوگی تو خبر پر پورا یقین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک خبر آئی کہ جی ایسا ہو رہا ہے، دوسری خبر آئی کہ ایسا نہیں ہو رہا، تو جس نے سنا پہلے اسے یقین ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، دوبارہ اس نے سنا ایسا نہیں ہو رہا، متزلزل شیک۔ اب شیک کیفیت میں آپ کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتے، کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں کر سکے۔ لیکن جب آپ کے وہ جو نیوز ہے اس کی حیثیت ہے ایک علم کی ہوگی، ایک نالج کی ہوگی، تو اس کے ساتھ پریکٹیکل ہے۔ آپ دیکھیں سائنٹیفک علوم میں بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ وائی؟ بیکاز وہ جو تھیوریٹیکلی انہوں نے پڑھا ہے وہ کیا تھا، اس میں کیا سہولیت ہے، لیکن اسی تھیوریٹیکل چیز کو سمجھنے کے لیے انہیں پریکٹیکل سے گزرنا پڑا۔ جب وہ پریکٹیکل سے گزرتے ہیں تو ان کا علم اس چیز سے متعلق جو ہے وہ خبر نہیں رہتی۔ کوئی جو مرضی کہہ دے کہ یہ کلیت جو ہے یہ درست نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کلیت پڑھا ہے، سائنس میں فزکس میں پڑھا ہے، میتھ میں پڑھے ہیں، میں نے کیمسٹری میں پڑھے ہیں، اور یہ میں نے اس کا پریکٹیکل کیا ہے، اس کلیے سے یہ حاصل ہوتا ہے، کیا ہے اس کا فیصلہ۔ جب ہم علوم کی بات کرتے ہیں تو علوم دینیہ انتہائی بنیاد ہے۔ کیوں؟ جب کہا جاتا ہے نا کہ انسانیت ہی مذہب ہے، انسانیت ہی کی فلاح کیا یہ مذہب ہے، یقیناً انسانیت بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل جو ہے اسے کل انسانیت کے ساتھ ظلم اور قتل کرنا، یقیناً۔ لیکن وہ نوٹس کہاں سے ملیں گے جہاں انسانیت سیکھیں گے؟ وہ اصول اور ضابطے کہاں ہوں گے؟ there must be some law from where کہ وہاں سے آپ اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہیں آپ یہیں کسی اگر سٹی کی مثال ہے، لندن شہر کی مثال، کتنا کنجیشن ہے، کتنی آبادی ہے، لیکن اگر اس آبادی کے اندر قانون نہ ہو، امپلیمنٹیشن آف لا نہ ہو، تو یہاں ہم مسجد میں آتے ہوئے ہمارا سارا دن صرف ہو جائے، کیوں؟ ہر چوک ہر روڈ بلاک ہو جائے۔ تو کوئی اصول اور ضابطہ چاہیے ہوتا ہے فلو آف لائف کے۔ پھر جب دین کی بات آتی ہے اور علوم کی بات آتی ہے حضرت سامعین کرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تم دین تک جاؤ۔ اب اس وقت چائنا میں کون سی یونیورسٹی تھی کہ جہاں سے دینی علوم پڑھنا، یہی دنیا کی ضروریات حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ بیلنس لوز کر دیں کہ آپ دنیا میں ایسے چلے جائیں کہ آپ بنیاد سے اکھڑ جائیں تو پھر انصاف پر نہیں رہ سکیں۔ آپ اپنی پسند اور اپنے چاہت پر چلے جائیں گے جس میں نہ آپ کی فلاح ہوگی نہ کل انسانیت کی فلاح ہوگی۔ انسانیت مذہب نہیں ہے، مذہب دین اسلام ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ آج دین مسلمان پر بے شمار اعتراضات آتے ہیں، بے شمار پہلوؤں سے ہم پر جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، ہم خود کرتے ہیں، لوگ کم کرتے ہیں، ہم خود اپنے لیے زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے ممالک کے ضمن میں کرتے ہیں، اپنی اقوام کے ضمن میں کرتے ہیں، اپنی ذات کے ضمن میں کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ لیکن کسی غلطی کو جب آپ ڈیفائن کریں گے تو بینگ اے مسلم جب اس پر بحث کریں گے تو کیا قرآن نے فرمایا یہ غلط کرو،
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کسی کو غلطی ملی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے، اس ایک انڈیویجول کی غلطی کو یا اس ایکٹ کو لے کر آپ امت پر اور دین پر اور پوری اقوام پر لاگو کرنے سے درست نہیں ہوگا۔ کیا درست ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کیا فرما ہے۔ لیکن اگر ہمارے علماء ہی کے ذمہ کے دین انہوں نے جاننا ہے، ابھی بہت خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے مولانا، اور اس میں ایک جذب تھا، اللہ ان کی یہ تلاوت فرمانا قبول فرمائے، لیکن کیا اس تلاوت کے پڑھنے سے ہم تمام کی تلاوت ادا ہو جائے گی؟ یہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آپ آتا سے شروع کریں اور تلاوت کریں، صرف تلاوت نہ کریں، ہمیں بتاؤ میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا، میرا اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔ اگر اپنے کورس کی جو بک اور آفس فائل ہے اس سے زیادہ بھی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے کلام کی، تو ہم کیسے پاسبل کہ ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں؟ اسی لیے ضروری ہے کہ جب علم کی بات آتی ہے تو ڈونٹ لوز دس بیلنس۔ یہ فزیکل سائنسز نارمیٹک سائنسز دونوں علوم دنیا اور علوم دینیا، ڈونٹ لوز دا بیلنس۔ اس لیے کہ دین آپ کو انصاف سکھائے گا، دین آپ کو وہ کیفیت سکھائے گا جس سے آپ ذات میں نہیں ہوں گے۔ آپ تاریخ انسانیت دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑی بڑی طاقتور اقوام گزری، انفرادی طور پر وجود ایسے تھے کہ دنیا میں اللہ نے اور کو وجود پیدا نہیں کیا جو ان کا مقابلہ کر سکے، اتنے طاقتور۔ لیکن جب وہ صرف طاقت پر آئے، صرف دنیا کی ترقی پر آئے، اس نے انہیں تکبر کیا اور اس تکبر نے فساد پیدا کیا، اور بالآخر انہیں سزا ملی، دنیا میں بھی ان پر سزا ملی۔ اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسا۔ آپ اگر غلطیاں دیکھیں صاحب کا اقوام کی غلط بولنے پر، بات کے انکار، شرک کے کرنے پر، برائی کے کرنے اور بے حیائی کے کرنے پر ان پر عذاب آتا ہے، اور انہی تمام غلطیوں کو دیکھیں آپ کو اپنے معاشرے میں ہم میں نظر آئے گی۔ لیکن آج اس طرح یاد ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اس نے پیدا کیا، اور اس شکرانے کی کیا کیفیت قرآن فرما رہا ہے، جعل لکم السمع والابصار، یہ جو تمہیں اس نے دو سینسز دیے ہیں، یہ جو سن رہے اور یہ جو دیکھ رہے، یہ دو بیسک سینسز ہیں جن سے انسان جو ہے علم سیکھ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، سن کے اور دیکھ کے، یہ دو بیسک سینسز ہیں۔ اب ان دو سینسز سے اور ان دو سینسز کے استعمال سے لوگ دنیا کی ترقی میں جاتا ہے، اور بڑی بڑی سائنٹیفک ترقیاں انہیں طاقت دیتی ہیں، جہاز بناتی ہیں، میزائل بناتی ہیں، وہ زمین اور فضا کی نقطوں سے نکل کر دور تک سیارے لے جاتے ہیں، لیکن اس کا استعمال غلط کیوں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ جو اگلا حصہ ہے یہ رہ جاتا ہے وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہیں دل عطا فرمایا، ہارٹ عطا فرمایا۔ اب جب ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں اس کا پمپنگ مشین، نو ناٹ دیٹ پمپنگ مشین، دیر از سیٹل ہارٹ، جسے قرآن قلب نام فرماتا ہے، جسے قرآن افیدہ ارشاد فرماتا ہے، جہاں سے تم اپنا فیصلہ کرتے ہو، قرار کی شرط کرتے ہو، تمہیں کیا پسند ہے۔ اگر یہاں کی محبت کسی کے لیے ہو تو بندہ دنیا تو خدا اس کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، اور اگر یہاں پر نقص ہو تو رشتوں کی قدریں کوئی نہیں کی جاتی۔ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی سوچوں سے، اپنے علامات سے، اپنے معاشرے میں، اپنی عزیزداری میں آپ کو دیکھیں، یہ دونوں پہلو آپ کے بارے۔ پھر وہ کون سی کیفیت اور کون سا حال ہے کہ دکھ پہنچا تو ہم دل تھام کر بیٹھے۔ اگر it's just a pumping machine, then why this pain we are feeling؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو وجود ہے اس کا اپنا نظم ہے، جو پورے روح میں امر ربی، وہ اس کے اندر جو جلا بچتا ہے وہ ایک اور شے ہے۔ ایمان وہ شے ہے کہ جو صرف اعلان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تصدیقوں بالقلب، وہ کیفیت اور حال ہے کہ جو مان رہے ہو اس پر تمہارا یقین اور فیض مضبوط ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس طاقت ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کے ساتھ جنگ میں تھے اور آپ نے اسے گرا دیا، قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا تو اس نے آپ کے رخ انور پر تھوک دیا، اس سے وہ کچھ بنا نہیں، اس نے کہا میں غصہ نکال لوں، میں ان کے منہ پر تھوک، لیکن آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، اور ریئیکشن آنا چاہیے تو یہ چھوڑ کیوں گیا؟ پہلے تم اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مقابلے میں کھڑے تھے تو ہم لڑ رہے، تم ظلم کر رہے، میں تمہیں روکنے کے لیے لڑ رہا ہوں، اب تم نے مجھ پر تھوکا تو میں اپنے غصے سے کسی کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا، وہی طاقت میں وجود میں آتی، کیوں؟ اس میں ذات شامل نہیں ہے۔ تو جب ہم آج اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کل یہاں میرا اختیار ہے، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کی بات ہے میری ترویج ہوتی رہے، لیکن الٹیمیٹلی میری کوشش کیا ہے؟ اپنے نفع I just want to share my pain, but in the line of Quran and Sunnah, not as I like, not as a Mirsab, not as a Maulana, but as a Muslim. جب ہم اپنی ایفرٹ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کتنا وقت ہے جو ہم دین کے لیے نکالتے ہیں، کتنا وقت ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہی قرآن کریم is not just the Abad, not the alphabetic. It's the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ہماری زندگی کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ لیکن یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، you don't know میں کیا کروں، اس کی عمر ایسی ہے، اچھا ہوا اس کا والد اس کو مسجد میں لے کر، میرے سامنے میرے بزرگ بھی بیٹھے جن کی سفید داڑیاں ہیں اور اس عمر سے اس عمر تک یہ کیسے ایسے جیسے آپ سوچتے ہیں نا، کہتے ہیں نیب لیا، رات آنکھ بند ہوئی، صبح ہوئی، رات ساری گزر گئی۔ آپ کسی بزرگ سے پوچھ رہے ہیں اس بچپنے سے وہاں تک اس کی عمر کیسے گزری، حیران ہو رہے۔ آپ اپنا دیکھیں کہ ہماری جس عمر میں ہم بیٹھے ہیں یہ عمر کیسے گزری، آپ حیران ہو جائیں کہ ریت مچھی میں ہو اور مچھی کی ریت سرکتی رہے، کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریت کا سرکنا پھر پتہ چلتا ہے، زندگی کا گزرنا مولانا نہیں پتہ چلتا، you don't know کیسی زندگی گزرے۔ پھر جب اللہ کا قیامت میں جا کر پیش ہوں گے کیا ہے، یہ اللہ تو نے مجھے پیدا کرا، تو نے مجھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق پڑا، یا اللہ میں نے ساری زندگی اس پر صرف کر دی کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوں، تو کیا پھر کسی نے وہ پا لیا جو چاہتا ہے وہی؟ فرائن کے جو مقبرے ہیں وہ کیا شہادت دیتے، وہ جو دولت شہادت کی بیان کی گئی اس سے تو دنیا پہنچی ہی نہیں کہ وہ کہاں غرق ہو گیا، وہ دولت کہاں ہوگی، اس کو تو دنیا آج تک۔ تو ہمارے پاس ہے کیا؟ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، معروف سے وسائل ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ غور کریں، آج جمعہ مبارک آتے ہیں، اگلے جمعے کو میری بات یاد کیجیے گا، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہفتہ کام، ابھی ہم کہہ رہے ہیں ابھی کرے اسمبلی ڈیٹ دے، لیکن جب اگلے دن جمعہ آئے گا میری بات یاد کرنا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورا ہفتہ کہاں گزر گیا، اور آپ اسی طرح سے سوچیں گے اپنے معاملات میں بھی کچھ ہوگا، پھر کسی کی تکلیف میں آئے گا، پھر جاب کر جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے تو زندگی کا کیسے پتہ چلے؟ تو کیا یہ صرف پیدا ہونا تھا؟ اور یہ جو افیدا ہے، یہ جو خلوص جہاں ایمان کیا ہے، کیفیت ایک حال ہے، اس کیفیت کا مقام کیا ہے جسے قرآن افیدا بیان فرما رہا ہے، جسے حدیث شریف میں اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً حفیظ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک میٹ کا پیس ہے ہمارے بدن۔ تو جب ان حصوں کو دیکھو گے تو بات یہاں پر ہوتی ہے، اور جب یہاں بات آتی ہے اللہ کریم کی یاد جب سے علاج جاتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد میں جب جاؤ، قرآن کو اللہ کریم نے ذکر ارشاد فرمایا، یہ جو نماز پڑھتے ہو، فرض ادا کرتے ہو، یہ بھی اذکار میں سے عملی ذکر ہے، یہ جو تسبیحات پڑھ رہے ہو، یہ جو ابھی تلاوت فرما رہے تھے، یہ سارے لسانی اذکار میں داخل ہے،
اور جب بات آئے گی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد کی abundance remembrance of Allah سبحانہ وتعالی. How come that was? اس کے لیے نہیں جاننا ہو, اس کے لیے لرن نہیں کرو. تو جب اسے لرن کرو گے تو اس کیفیت کو پاؤ گے جس میں ہم اکثر مبتلا رہتے ہیں. وَلَا تَكُنَّ الْغَافِلِينَ. اور قرآن فرماتا ہے خبردار غافلوں میں سے. اور غفلت کیا ہوتی ہے؟ ہم جیسے طوفان کے تھپیڑے ہوتے ہیں, پوری امت ایسے طوفان کے تھپیڑوں میں گزر رہے ہیں, ایک دوسرے پر اعتراض میں لگے ہیں, ایک دوسرے پر طنز کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بے اتفاقی کر رہے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو غیر مسلم ہے اس کو مار دو, میں کبھی یہ نہیں کہتا. اس کا حق ہے زندہ رہنا. جس طرح مسلمان کا ایمان کا قائم رہنا حق ہے, اسی طرح غیر مسلم کا حق اللہ نے اسے دیا. جس طرح زندہ رہنا مسلمان کا حق ہے, اس طرح اگر غیر مسلموں سے اللہ نے اسے حق دیا ہے, وہ اس کو جواب دے ہے, مجھے آپ کو جواب دے نہیں. لیکن جو بیلنس آف لائف لوز ہو رہا ہے اس کے اسباب کو اگر دیکھو تو ہم نے اپنی سینسز کو کام لانا چھوڑ دیا ہے, اور وہ جو علم نالج اس سے ہم دور ہو گئے. اگر مسجد میں آئے تو ہمیں سائیکل چلانا معلوم نہیں ہے, اگر سائنسدان ہو گئے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے. رب کہتے کسی ہیں, وہ اللہ جسے جس کا میرا ایمان ہے, اللہ وہ ذات کے رسول ہے, وہ مجھ سے کتنا پیار فرماتا ہے, وہ میرا کتنا قریب ہے. میرا درد میرے ماں باپ جو محسوس کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ وہ درد کرتا ہے میرا, وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہماری فیلنگ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں میں تلاش میں ہوں, وہ فرماتا ہے کوئی شاید مجھ سے بعید نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی رسائی چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, وہ کہتا ہے وہ معاف ہوں میں نہ معاف ہوں. برابر جواب کرتا ہے. ہمارے ایمان کہاں ہے, اس کی چاشنی کہاں ہے کہ یہ کیفیت محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روح کروں یا کہتے ہو. ابھی رمضان گزرا ہے, ہر روزہ جس کا روزہ ہے وہ پیاس میں پانی کیوں نہیں پیتا, بھلے کوئی بھی نہ ہو. بھوک لگ گیا کوئی چیز نہیں کھاتا, بھلے کوئی دیکھ نہ رہا, کیوں؟ وہ پریزنس, وہ اپنا اللہ کے روبرو ہونا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کی کیفیت ایک حضوری کی نصیب ہوتی ہے, حضور حق نصیب ہوتا ہے. اور اس حضور حق کے لیے یہ جو لفظ دعا ہے یہ ضروری ہے. مولانا سامع نے کہا, اور اس لفظ دعا سے اس کو وہ کیفیت ملتی ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں جانتا اس کی ذات علیم ہے. یہ پانی کا گھونٹ جو میں نے وضو کے لیے اور کلی کے لیے لیا ہے, اس کے حلق تک اس کی تراوٹ نہ جائے, کیوں؟ میرا روزہ ختم ہو گیا. تو بھائی کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اب آپ مجھے بتائیں, لعلکم تتقون, رمضان کی فرضیت کی آیت کے ساتھ لعلکم تتقون پرہیزگاری کا کیا ہوگا, تقویٰ کیا ہوگا؟ حضور حق کی کیفیت. مجھے بتائیں یہ افتدا ہے, کیا یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پہ احتیاط ہو؟ دکھ کی بات ہو تو ہاتھ یہاں رکھو, محبت اور سکھ کی کامیابی کی بات ہو تو ہاتھ یہاں رکھو, اعمال کی بات ہے, دین کے جاننے کی بات ہے, پھر ہاں یہاں ہاتھ نہ رکھو. پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر پر بات ہے کہ بات نہیں سمجھنی ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انما الاعمال بالنیات. جو کچھ کر رہے ہو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب بات نیتوں کی ہے, نیت کیا ہے, یہ کیفیت اور حالت کہاں ہے؟ یہاں ہے. یہی مقام ہے جہاں ایمان کی کیفیت ہے, یہی مقام ہے جہاں صدق ہوگا, یہی مقام ہے جہاں اخلاص اور. شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے میں ان کے آگے سے آؤں گا, ان کی طرف سے آؤں گا, آگے پیچھے اوپر نیچے سے آؤں گا, ہاں مگر کہ تیرے ہونے سے. اخلاص کیسے حاصل کرو گے؟ اپنی عقائد اور بنیادوں پر مضبوط کرو, متزلزل نہ ہو. قرآن کریم پڑھتے ہو تو دیکھو میں اللہ کے کلام کو جو پڑھ رہا ہوں مجھے کیا مخاطب فرما رہا ہے. نماز پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ جانتے ہو, معلوم ہو میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا مطلب کیا؟ مالک یوم الدین کا مطلب سمجھ آ جائے,
آپ وہیں دار قطار ہونا شروع کر دیں قیام میں. پھر اپنی زندگی میں ہم جب چاہتے ہیں تو کیا حرام کی جب بات آتی ہے ہائیجینکلی ہم دیکھتے ہیں ان ہائیجینک نہ ہو کیوں صحت خراب ہوگی. تو جو حرام ہوگا وہ نیا خانہ دل میں جا کر مرض پیدا کرے گا, اس کی احتیاط کس نے کرنی ہے. تو جب ان حصوں کو لے کر آؤ گے اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو محبت اور شوق اور اللہ کے حکم پر کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کر ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمزور اور غریب, محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے لاتا ہوں, میرے والد اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں, آپ انہیں منع فرمائیں. آپ نے اسی صحابی کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال کس کی ملکیت ہے. اب مجھے بتاؤ اپنے بیٹوں کو کیسے دیکھتے ہو کہ تم سے کیسے محبت کرے. اپنے بیٹوں کو ایز اے فادر آپ جب اپنے بچے کی جو چائلڈ دیکھتے ہو کہ وہ تم سے کیسے محبت کرے اسے سمجھ سکتے ہو. تو وہی محبت اگر میرے والدین میں سے دیکھ رہے ہوں میں کر رہا ہوں. وہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کی جو سچائی ہے جو صداقت ہے کیا ہمارے رشتوں میں ہے. تو جب ایک ایک چیز کو جائزہ لو گے جہاں کمی ہوگی وہاں قرآن و حدیث کے خلاف جا کر رہے ہوگے تب کمی ہوگی. تو صرف نماز ہی کو اگر پورے شوق کے ساتھ ادا کیا جائے تو نماز برائیوں میں جائے روک دیتی ہے. تو کیا ہمارا معاشرہ ایز اے مسلم برائیوں کے ہے کہ نظر نہیں ہو چکا. کیوں یہ جو جاننا ہے اس کے ساتھ فیض چاہیے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس فیض کے متلاشی ہوں. تو کوئی اور کہاں جائیں, مولانا کے پاس تو آئے ہیں, ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے, ہم نے ترجمہ بھی پڑھا ہے, انگلش ٹرانسلیشن میں بھی پڑھ رہے ہیں. واٹ آر جینٹلمین ڈیمانڈ پر. تو اگر یہ سارا ہو گیا تو پھر اعمال میں کمزوریاں سے ہیں. وہ درد جو غلطی اور گناہ پر محسوس ہو رہا ہے مجھے کیوں محسوس نہیں ہو رہا, میں گناہ کر رہا ہوں, مجھے کیوں پین نہیں دے رہا, وہ مجھے کیوں درد نہیں ہو رہا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے یہ جو بندوں کی کتابیں لے کر جاؤں گا اسی دیہات پر لکھا ہے جو دیہات پر لکھا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ کھڑے بیٹھ کے لیکن ہر حال میں ایسی کیفیت میں رہو کہ تم متوجہ ہو. پھر جب بات اس طرح میں آؤ گے کہ مولانا ہم نے قرآن پڑھا, مولانا ہم نے فرائض پڑھا, مولانا ہم حرام اور حلال کی پہچان اور میں کیا کہتے ہو, تو کیا قرآن نہیں فرماتا ورنہ وہ فرماتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے ولا تکونوا من الغافلین, فرمایا خبردار غافل. اب میں کہوں کہاں کس سے یقینی اب کس سے کیفیات تلاش کرو, نہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے ڈھونڈنا ہے اس چیز کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہے کوئی تڑپ رکھتا ہے, کسی کو اپنے دل میں طلب ہو, پین ہو, بار اللہ مجھے تیری رضا اور تیرا قرب چاہیے. بار اللہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تک پہنچا. اگر کوئی ہے میں خانہ خدا میں اللہ کا کلام پڑھ کر جا رہا ہوں, اپنے اندر تلاش کر لے. دنیا سبق کی ہے سکھانے والے تمہارے دروازوں پر دھکے کھائیں گے, ہاں یہاں تلاش کرو کیا درد صادق ہے. اس کی آج ہمیں ضرورت ہے اپنے رویوں میں محبت لائیں, احترام لائیں. وہ اخلاقیات جو ہمیں قرآن اور سنت سکھاتی ہے اس کی ہماری ضرورت ہے. بچوں کو وقت کریں. یہ جو سکرین ہے نا ہماری, پیدا بچے ماں کی آغوش میں ہوئے آئے, یعنی باپ جو سب سے پیدا ہوئے ماں کی آغوش میں آئے, ہم نے انہیں کھلا کر حوالے کر دیا. یہ جتنی سوشل کنیکٹیوٹی ہے انہیں کیا پڑھا رہے ہیں, انہیں کیا سکھا رہے ہیں, وہ ہم فیس کر رہے ہیں. ایک کھانے کے ٹیبل پر ہم 4 بندے کے گھر کے بیٹھے 4 سکرین ہیں. ماں باپ کے پاس بھی اپنا 2 بچے ہیں تو ان کے پاس بھی ہماری کوالٹی آف لائف کمپرومائز. اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور انہیں ان کے ساتھ جو وقت گزرے اس میں ہم ایسا سبق دے رہے تھے جیسے ٹیچر پڑھا ہوگا, بڑا ٹیچر, ان کے ساتھ اچھے رویے سے ان کی سنیں, کنیکٹیوٹی ڈیولپ کریں.
جب ذہنی امان نہیں ہوگی آپ کو پتا ہوگا میرا بچہ چل کیا رہا ہے، میں ایسے کیا گائڈ کروں. جب سختی کریں گے تو دور ہو جائیں. اس لیے کہ آج کا انوائرمنٹ ایسا ہے، اس لیے کہ آج کا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے. وہ سکول کالج جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں اٹس یور لائف، ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو بٹ ان دی لمٹس آف لا. ہماری محبت اور پیار اسے بچائے گی کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو بٹ ان دی لائن آف قرآن. یہ ہم محبت سے میں نے کر سکیں. اللہ کریم میرا آپ کا علم بیٹھنا کو دور فرمائے. پھر میں اپنی جو کمیٹی ہے شکر گزار کروں کے لیے دعا وہ ہوئی کہ اللہ پاک اس خوبصورت نظام کو چلائے رکھے ہمیشہ کے لیے. ہم تمام اپنا حصہ جو ہے اس میں ادا کرتے رہیں. کہیں کسی کا حصہ ہوگا ڈونیشن میں، کہیں کسی کا حصہ ہوگا کلام میں، کوئی صفائی پر معمول ہوگا، لیکن تمام جو جمع ہیں کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے ہمارے اعمال سنت خیر الانام سے مدعی واحد الحمد للہ.